بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ عبد الکریم سالک صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ سب کا بھی شکریہ، آپ لوگوں نے ہمیں دعوت دی اور حاضر ہوئے۔ جی نوازش۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اور ان کے توسط سے تمام امت مسلمہ کو مختلف وصیتیں اور نصیحتیں فرماتے رہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی وصیتیں یا نصیحتیں ہیں، ان میں تمام دنیا انسانیت کے لیے اور بالخصوص اہل ایمان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے بڑی خیر و خوبی کا سامان ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو اس بارے میں علم ہونا چاہیے۔ تو آئیے آج کی اس ملاقات میں اسی سلسلے میں رہنمائی حاصل کی جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ محترم ارشاد فرمائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء و امام المرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بلا شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف صحابہ کرام سے مختلف اہم باتوں پر وصیت فرمائی ہے۔ جی وصیت سے مراد یہ ہے کہ اس کی اہمیت آپ نے اجاگر کی ہے۔ جی، یعنی تاکیدی حکم۔ تاکیدی حکم، بالکل۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وصیت وہ ضروری باتیں ہیں جو انسان اپنے کسی عزیز کو یا اپنے کسی معاشرے میں کسی شخص کو لکھ دیتا ہے یا کر دیتا ہے۔ صحیح۔ اسی میں سے وہ بات بھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر مسلمان، ہر اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنی وصیت لکھ کر رکھ لیں۔ جی، اس کی تاکید فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کوئی ضروری بات ہے، کوئی کسی سے لینا یا دینا ہے، کوئی مالی معاملات ہے، حساب تو و اسے کتاب ہے، بالکل اس کو لکھ کے رکھنا چاہیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کس کے کتنے پیسے واجب الادا ہیں، کس کا بالکل۔ کیا حق میرے ذمے ہے، بالکل اور اگر کچھ لینا ہے تب بھی وارثوں کو، بچوں کو علم ہونا چاہیے بالکل کہ ہمارے والد تو گزر گئے خدا نخواستہ، جبکہ ان کا صحیح اتنا فرمایا۔ پیسہ فلاں کے ذمے ہے۔ اگر بچوں کو خبر ہی نہیں ہوگی تو شاید وہ بھی چپ چاپ جو ہے وہ بیٹھا رہے گا۔ بلا شک تو اس لیے تمام اس کی معلومات ہونی تاکید فرمائی۔ چاہیے۔ خود قرآن کریم میں بھی موجود ہے کہ جن لوگوں نے جو وصیت کی ہے اس کی پابندی کی جائے، اس کو ادا کیا جائے وقت پر، جو ہے یہ ضروری ہے۔ جی، اب قرآن کریم کھول کے آپ دیکھ لیجئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی سب سے زیادہ تاکید فرمائی یا جس کی طرف لفظ وصیت کا لفظ فرمایا، خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جی، وہ ہے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو۔ صحیح۔ قرآن میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی وصیت ہے اولین و آخرین سب کے لیے، وہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ بلا شک اللہ نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی یہی وصیت کی، یہی وصیت کی تھی، اور یہی وصیت اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بھی ہے۔ یعنی امت محمدیہ کے لیے جی، کہ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ سب سے اہم ترین وصیت ہے۔ وصیت ہے بلا شک۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت اور معاذ، یہ اکابر کا طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی دینی شخصیت جو ہے وہ کسی کو وصیت کرتے ہیں، دینی حضرات،
تو ان کا یہ طریقہ رہا ہے اکابر کا کہ جو بھی وصیت مقصود ہے، کوئی مالی معاملہ ہے، گھریلو معاملات ہیں یا معاشرت یا جو کچھ بھی ہے، لیکن ابتدا اسی سے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنے کی، بالکل، کہ سب سے پہلی بات یہ ہے، ہاں، اس کے بعد جو چیز جو کچھ بھی اصل مقصود ہو۔ حتیٰ کہ جو نکاح کی جو مجلسیں ہیں اس میں بھی اس چیز کی بڑی تاکید کی جاتی ہے، ابتدا اسی سے ہوتی ہے، ابتدا اسی سے ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا، دلہا دلہن کا جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو اس میں انہی آیات کو پڑھا جاتا ہے خطبہ نکاح کے موقع پر کہ جن میں تقوی یعنی خوف خدا کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ بھی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل میں اسوہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام خطبوں میں اسی لفظ کو بار بار دہراتے تھے، صحیح، اتقوا اللہ کا لفظ جو ہے بار بار فرماتے تھے، انہی آیت کو زیادہ دہراتے تھے جن میں تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ صحیح، چونکہ تقوی جو ہے وہ کیا ہے، ایک جامع لفظ ہے، بالکل، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف۔ تو جس شخص کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے تو سبھی کچھ مل گیا، سبھی کچھ مل گیا۔ رأس الحکمت مخافت اللہ، کہ عقل مندی کی جتنی بھی باتیں کی جائیں، چاہے دیوان کے دیوان اور دفتر اور کتابیں لکھ دی جائیں، لیکن خلاصہ یہی ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ مخافت اللہ، اللہ سے ڈرو، کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو بس سب ٹھیک ہے۔ بلا شک وہ دشمن بھی ہو، کسی کے ساتھ کوئی اختلاف بھی اگرچہ ہو گیا ہو، لیکن انسان جانتا ہے کہ آج کل میری اس کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان مطمئن رہتا ہے کہ ناراضگی اپنی جگہ، لیکن چونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، یہ متقی قسم کا انسان ہے، تو یہ میرے خلاف کوئی سازش نہیں کرے گا، سبحان اللہ، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بالکل۔ جبکہ اگر دل میں خوف خدا نہیں ہے تو خواہ کوئی حقیقی بھائی ہو، جو کچھ بھی ہو، باپ بیٹے ہوں، کتنا ہی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر خوف خدا نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، تو پھر وہ کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بلا شک تو اصل چیز ہے تقوی۔ بالکل، اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات بھی، وہ حدیث بھی یاد آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، سبحان اللہ، کہ جب رہو تو مومن کے ساتھ رہو، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو، جی اور تمہارا کھانا جب کھائیں تو متقی پرہیزگار آدمی کھائے تو تمہیں دعا دے گا، جی بالکل، یعنی جو اس سے برکتیں حاصل آئے گی۔ اتنا قریبی جو تعلق خاطر ہے کہ کھانوں تک یعنی ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بالکل، دعوتیں، گھروں میں آمد و رفت، یہاں تک جو تعلق ہے وہ جو صرف متقی لوگ ہیں ان کے ساتھ اتنا تعلق خاطر بلا شک ہونا چاہیے۔ اب تقوی کا مفہوم ہی علماء نے جیسے یہ بیان کیا ہے کہ جن امور کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کرنے کا اس کو کیا جائے، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان سے رکا جائے، دور رہا جائے۔ جی، تو جس شخص کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی، جی ایک بات اور بھی، ایک شرط ہے، جی، امتثال ما امر اللہ بھی، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو پورا کیا اس جائے، کو پورا کرنا، اس پہ عمل کرنا، واجتناب ما نہی عنہ، جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے آدمی دور رہے، بالکل، بس اتنا کافی نہیں۔ طمعا فی ثوابہ وخوفا من عقابہ، عقابہ، صرف اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے بلا شک اور صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے عذاب و عقاب سے جی ہاں، ڈرتے ہوئے، کہ اس جذبے کی وجہ سے کہ اللہ راضی ہو جائے، مجھے اللہ کی طرف سے اجر و ثواب نصیب ہو جائے، اور یہ کہ اللہ کے عذاب سے، جہنم سے مجھے نجات نصیب ہو جائے، صرف اس سوچ کی وجہ سے، اس جذبے کی وجہ سے ہر خوبی کو اپنانا، ہر برائی سے اپنا دامن بچانا، یہ ہے تقوی۔ بلا شک، نہ یہ کہ دکھاوے کی خاطر یا کسی اور مقصد کی خاطر یا دنیاوی مفاد کی خاطر، صحیح فرمایا، تو یہ ہے تقوی کہ ہر خوبی کو اپنائے انسان، ہر برائی سے دامن بچائے انسان، صرف اللہ کی خاطر۔ بلا شک۔ تو یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ وصیت کرتے ہوئے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جی، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ جہاں کہیں سے مراد ہے چاہے ظاہر میں ہو، چاہے باطن میں ہو، چاہے لوگوں کے پاس ہو، چاہے اکیلے میں ہو، صحیح، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف تمہارے دل میں موجود ہونا چاہیے۔ جی، یعنی کوئی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہو یا لوگوں کی نگاہوں سے دور ہو، مخفی ہو، پردے میں ہو، بلا خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، ہر لحاظ میں، ہر حالت میں ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ بات بہت بڑی ہے حقیقت میں۔ بالعموم ہم بحیثیت انسان لوگوں کے سامنے تو
کوشش کرتے ہیں کہ ہماری برائی ظاہر نہ ہو، ہماری غلطیاں ظاہر نہ ہوں، جی لیکن اکیلے میں انسان جی ہاں، بس تو اصل تقویٰ تو وہی، اصل تقویٰ تو ایمان حقیقت میں یہی ہے کہ خود انسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، بلا شک اور بعض دعاؤں میں اس قسم کے الفاظ ملتے ہیں کہ فی السر والعلن، والعلانیہ، نعم، کہ یا اللہ تنہائی میں بھی اور یہ کہ لوگوں کے سامنے بھی ہر حال میں مجھے تیرے خوف و خشیت کی نعمت نصیب رہے، نصیب فرما۔ تو یہ ہے تقویٰ۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے حقیقت جی میں، ہاں۔ جس کو حاصل بھی ہو جائے۔ تو ہمارا جو موضوع گفتگو ہے آج کی اس نشست میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض وصیتیں ہمارے لیے، امت کے لیے، تو ان میں سے یہ پہلی وصیت جس کا تذکرہ آج کی اس نشست میں کیا گیا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی، اتق اللہ حیث ما کنت، تم اللہ سے ڈرتے رہو ہمیشہ جہاں کہیں بھی تم ہو۔ بلا شک، یہ ایک وصیت ہو گئی، بلا شک۔ مزید کوئی وصیت؟ مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام نے ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں بعض صحابہ کو یہ وصیت فرمایا اوصیک ان تستحی من اللہ عز وجل کما تستحی من الرجل الصالح من قومک۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے کہ تم لوگ اللہ سے حیا کرو، اللہ سے شرم کرو، جی ان تستحی من اللہ، اللہ تعالیٰ سے حیا کرو، جس طرح تستحی من الرجل الصالح من قومک، جس طرح تم اپنے محلے، اپنے شہر کے نیک آدمی سے تم حیا کرتے ہو۔ جی مطلب یہ ہے کہ انسان اگر کوئی برا کام کرنے والا بھی ہوگا تو وہ کم از کم اچھے لوگوں کے سامنے نہیں کرے گا، اچھے لوگوں سے تھوڑا بہت اس کا لحاظ ہوگا، شرم ہوگی، کوئی شرم ہوگا۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ گانا بجا رہے ہیں یا کچھ اور کوئی غلط کام کر رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، جی ہاں، تو کوئی جیسے کوئی نیک آدمی، شریف آدمی یا کوئی بزرگ قسم کا انسان گھر کا بڑا اسے نظر آئے تو فوراً چھپا لیتا ہے۔ جی تو حقیقت میں یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے جو وہ چھپا رہا ہے، احساس تو زندہ احساس تو ہے اس کے دل میں، صحیح، احساس ہی مر گیا تو پھر کیا باقی پھر کیا باقی رہے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے کہ وہ حدیث میں ہے کہ اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت، جی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جی جب تمہیں حیا باقی نہ رہے تو پھر جو چاہو کرو۔ بلا شک۔ تو الحیاء من الایمان، الحیاء من الایمان، الحیاء خیر کلہ، بلا کہ شک، حیا تو خیر ہی خیر ہے، خیر ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی علامت ہے، نشانی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ وصیت فرمائی کہ اللہ سے شرم کیا کرو جس طرح تم اپنی بستی یا اپنی قوم کے کسی نیک آدمی سے شرم کیا کرتے ہو۔ بلا شک، تو اللہ سے تو اور بھی زیادہ شرم ہونی چاہیے، بلا شک، لیکن مثال کے ذریعہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر انسان کے سامنے برائی کرتے ہوئے تم اتنا شرماتے ہو کہ یہ شریف آدمی ہے، دیکھ لے گا تو کیا کہے گا، تو پھر اللہ سے تو اور بھی زیادہ انسان کو شرم آنی چاہیے برائی کا ارتکاب کرتے وقت۔ بالعموم عام طور پر جو برائی کرنے والے لوگ ہیں جی وہ یہ تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، صحیح ہے، لیکن اکثر لوگوں کو یہ دیکھا گیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ جی ہاں، جھوٹی تمنا، دیکھیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بلا شک ہے، صحیح ہے، لیکن اس کے اسباب کو اختیار آپ کیا بھی تو اختیار کیجئے، یہ بھی تو یاد رکھیں ان بطش ربک لشدید، جی جی، یہ بھی تو یاد رکھیں۔ وقفہ لیتے ہیں پہلے۔ ناظرین کرام فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں، تو ان قیمتی ترین بعض وصیتوں میں سے ایک وصیت جس کا آپ نے تذکرہ فرمایا اس سے قبل یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو تم جہاں کہیں بھی ہو، بلا شک، تقوی کی وصیت فرمائی۔ دوسری وصیت جس کا تذکرہ کیا گیا وقفے سے قبل یہ کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ شرم و حیا کو اپنا شیوا و شعار بنائے رکھے، اور یہ کہ انسان کو اللہ سے بھی شرم آنی چاہیے، اللہ کی نافرمانی
سے باز رہنا چاہیے، یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرا خالق و مالک ہے، اللہ کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں۔ تو محسن سے تو شرم آتی ہے انسان کو، بلا شک، اور یہ کہ اللہ کے سامنے لوٹ کر جانا ہے، حساب دینا ہے، لہذا شرم آنی چاہیے برائی کرتے ہوئے۔ مزید اس سلسلے میں کوئی اور وصیت ارشاد فرمائیے گا۔ مزید دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توبہ استغفار کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی، تاکید فرمائی۔ اسی سلسلے میں ایک روایت ہے، حضرت فقال لمعاذ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت فرمائی، وصیت فرمائی تقویٰ پرہیزگاری کا ساتھ توبے کا۔ فقال لمعاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حين استوصاه، جی حضرت معاذ بن جبل نے ایک دفعہ آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں کوئی وصیت فرما دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما عملت من سوء فاحدث للہ فیہ توبۃ، جب بھی تم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے اس غلطی کے بعد اللہ کی طرف رجوع کر لو اور اللہ کی طرف کوئی توبہ ضرور کر لو۔ جی تو یہ ہے کہ انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ استغفار کریں، اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ جی یعنی توبہ استغفار کا اہتمام تو ہمیشہ ہی کرنا چاہیے، بلا شک، انسان اٹھتے بیٹھتے جو ہے استغفر اللہ، اور یہ کہ توبہ استغفار کا خوب اہتمام ہو، پابندی ہو۔ بلا شک، لیکن بالخصوص اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، تو ایسے میں توبہ کا مزید اہتمام کیا جانا چاہیے، بلا شک، کیونکہ جیسا کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، بالکل، کہ اگر کبھی تم سے کوئی برائی، کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو تو اب تم اور زیادہ اچھے کام کرو، یعنی توبہ بھی کی جائے، پھر یہ کہ مزید اچھے کاموں کی فکر کی جائے، جستجو کی جائے، پابندی کی جائے، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس برائی کے جو برے اثرات تھے، جو اثرات بد تھے، ان کا خاتمہ ہو جائے گا، وہ برے اثرات مٹ جائیں گے۔ وہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، جی انسان جب نیکیاں انجام دیتا ہے تو برائیاں خود بخود مٹ جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا انسان برائی کے بعد اگر انسان توبہ استغفار کرتا ہے، نیکی انجام دیتا ہے، جی یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جی اور بہت بڑی برائیوں بات ہے۔ کو اللہ تعالیٰ نیکی میں بدل دیتا ہے، سبحان اللہ، نہ صرف یہ کہ اس کا وہ گناہ معاف ہو گیا، بلکہ گناہ کے بدلے بھی نیکی لکھ دی سبحان جائے گی۔ اللہ، بس بات ہے نیت کی، اللہ کا کہ کرم دل میں دیکھیے۔ ایمانی کیفیت کیسی ہے، اور دلی جذبات، اور وہاں جو دل کی دنیا ہے اس کی صورتحال کیسی ہے۔ تو اللہ تو دلوں کی کیفیات سے خوب باخبر ہے، خوب واقف ہے، خوب آگاہ ہے۔ تو اگر دل میں اتنا سچا ایمان ہو اور اس قدر صدق دل سے انسان توبہ کر رہا ہو، تو اللہ کی طرف سے بھی اس کے ساتھ اس قدر مہربانی کا اور جود و سخا اور فضل و کرم کا معاملہ روا رکھا جائے گا، کہ نہ صرف یہ کہ توبہ قبول ہوئی، گناہ معاف ہوا، بلکہ اس گناہ کے بدلے بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی گئی۔ نیکی لکھ دی گئی۔ اب قرآن کریم آپ دیکھ لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم لوگ توبہ کرو، خالص توبہ کرنا۔ اب ایمان والوں کو اللہ فرما رہے ہیں توبہ کرو، جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان والوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہے۔ جی یہ اس کے ایمان سے یہ نہیں سمجھیں کہ اب وہ مومن ہو گئے، اس سے غلطی نہیں ہوگی، تو گویا وہ فرشتہ بن گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایمان کے بعد بھی غلطی کا امکان ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ بندہ توبہ استغفار کرتے رہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں، اللہ کا راستہ نہ بھولیں، صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ان برائیوں کو یقیناً یا تو برائیوں کو معاف فرمائیں گے، یا برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکی میں بدل دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو الغرض یہ ایک وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے ساتھیوں، اپنے اصحاب، اپنے صحابہ کے لیے، اور ان کے توسط سے ہر مسلمان کے لیے قیامت تک کے لیے، کہ انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کیا کرے، اور بالخصوص اگر کبھی کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو تو پھر غفلت کا مظاہرہ نہ کیا جائے، بلا شک، اور گناہ پر خوشی منانے کی بجائے اور اصرار کی بجائے اور اس پر اڑے رہنے کی بجائے
اور دوبارہ موقع کی تلاش میں رہنے کی بجائے انسان کو چاہیے کہ گناہ تو ہو گیا، لیکن گناہ سرزد ہو جانے کے بعد جو حقیقی مومن ہے اور جو منافق قسم کا انسان ہے، دونوں میں جو فرق ہے وہ گناہ سرزد ہو جانے کے بعد نمایاں ہوتا ہے۔ بلا شک، یعنی قرآن کریم میں یہ نہیں فرمایا کہ جو ہمارے اچھے نیک بندے ہیں تو وہ کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کرتے، بلکہ یہ فرمایا کہ جب گناہ ہو گیا تو وہ فوراً گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ جی ہاں، وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ سبحان اللہ۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جی، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، کہ جب ان سے کوئی برائی کا کام سرزد ہو گیا تو اب وہ اللہ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں اور اس برائی پر اڑے نہیں رہتے۔ تو یوں گویا اللہ کی طرف سے یہ بڑا فضل و کرم ہے کہ انسان کے جتنے بھی گناہ ہوں، یہاں تک کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے گناہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے لگے، اتنے زیادہ گناہ، بلا شک، پھر تم سچے دل سے اللہ سے معافی کے طلبگار اگر بنو گے تو اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ بلا شک، تو بلکہ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا جی بالکل، کہ اے ابن آدم، اگر تمہارے گناہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے لگیں، عنان السماء، جی، بلا شک، اور پھر اگر تم مجھ سے معافی مانگو گے سچے دل سے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور مجھے ذرا بھی فکر نہیں ہوگی، ولا ابالی۔ سبحان اللہ۔ تو یوں انسان کو چاہیے کہ توبہ و استغفار ہمیشہ، اور بالخصوص اگر کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو تو غلطی سرزد ہونے کے بعد توبہ و استغفار کی مزید فکر کی جانی چاہیے۔ مزید کوئی وصیت؟ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں جی، کہ تم نماز کی پابندی کرو اور نماز جان بوجھ کر کبھی مت چھوڑو۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا۔ جی، یہ بخاری شریف کی ادب البخاری شریف میں ہے، اور یہ میرے خیال میں ادب المفرد کی روایت ہے۔ جی، حضرت ابو درداء کو آپ نے فرمایا وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا، فرض نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑو۔ جی، فرض نماز کی پابندی کرو، اور خاص طور پر جماعت کے ساتھ، جی، اور اسے جان بوجھ کر مت چھوڑو۔ جی، یعنی اگر انسان سویا رہ گیا اور آنکھ نہیں جی، کھلی تو وہ الگ معاملہ ہے کہ اٹھ کر پڑے، اور اس پر تو مواخذہ نہیں ہے، بلا شک، جیسے یہ کہ 3 آدمی مرفوع القلم ہے، بلا شک، رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق۔ بلا شک، کہ مجنون ہے، بچہ ہے، دیوانہ ہے، ہر اسی کسی طرح۔ کے پاس عذر ہو جی ہاں، مقصد، تو بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دینا، اس سے نہایت سختی کے ساتھ منع کیا ہے، وصیت فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ کبائر میں سے ہے نماز، فرض جی، نمازوں کا تو اگر کوئی چھوڑنا۔ نماز میں سستی اور غفلت اور کوتاہی کا ارتکاب کیا کرتا ہو تو اسے ڈرنا چاہیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو ذہن نشین رکھنا چاہیے اور اپنے آپ پر اسے رحم کرنا چاہیے۔ بلا شک، اور یہ کہ نماز کے بعد جو ہے، فرض نمازوں کے بعد جو مسنون اذکار ہیں، جی بالکل، تو اس کے ان بارے کی میں بھی پابندی کی جائے تو اور اچھی بات ہے۔ بلا شک کہ بعض روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تاکید فرمائی۔ بعض حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے وصیت فرمائی کہ نماز وقت پہ پڑھوں، اور نماز کے بعد جو ہے ذکر اذکار کی پابندی کروں۔ جی، حضرت معاذ فرماتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما، میرا ہاتھ پکڑ کے فرمانے لگے اوصیک الا تدعن فی دبر کل صلاة ان تقول اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ معاذ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرو جی، کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ تو میری اعانت فرما، میری مدد فرما، جی، علی ذکرک، کیا کثرت سے آپ کو یاد کروں، و شکرک، اور تیرے شکر ادا کروں، و حسن عبادتی کا، اور اچھے عبادت کا۔
صحیح. اور بعض روایت میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا ہاتھ تھاما اور فرمایا یا معاذ واللہ انی لاحبک، معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے ایک امتی، بلا شک، اور یہ معاذ تھے بھی بالکل نو عمر، جوان، تو جی ہاں، تو یوں ایک نو عمر ہے جس کی بظاہر کوئی خاص حیثیت نہیں ہے، اور ایک محض امتی ہے، اس کے باوجود شفقت کا یہ عالم ہے امت کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں جیسے قرآن میں بھی فرمائے کہ رؤوف الرحیم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بلا شک. تو یوں ہاتھ پکڑ کر اور یوں یہ کلمات کہہ کر کہ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو گویا اس چیز کا تقاضا یہ ہے کہ میں تمہیں نصیحت کوئی بہت بڑے کام کی بات بتا دوں. تو کام کی بات یہ کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ تو میری مدد فرما اس بارے میں کہ میں خوب تیرا ذکر کرتا رہا کروں، تیرا شکر گزار بنا رہوں، اور خوب اچھی طرح تیری عبادت کرتا رہوں. حسن عبادت، بالکل. یہ چند وصیتوں کا تذکرہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند وصیتیں، بلا شک. تقوی، حیا، اور یہ کہ نماز کی پابندی، نماز کے بعد اذکار کی بھی پابندی کی جائے تو اور اچھی بات ہے. تو یہ وصیتیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق ہم دیکھتے ہیں کہ حقوق اللہ کے ساتھ ہے، عبادات کے ساتھ ہے. بلا شک. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی ایسی وصیتیں بھی ہیں کہ جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے. بالکل. کیونکہ دین اسلام میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی بہت بڑی اہمیت ہے. بالکل. اور دونوں کی پابندی اور ادائیگی کی فکر و جستجو کرتے رہنا، پابندی کرتے رہنا، اس چیز کی بہت زیادہ تاکید و تلقین کی گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت کہ سبھی کے ساتھ ہمارا سلوک اور رویہ اور ہمارے معاملات اچھے ہوں، درست ہوں. بلا شک. تو اس بارے میں دیکھیں حضرت ابو ذر، حقیقت میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دردہ، حضرت معاذ کو مختلف وقت پہ کئی ایک وصیتیں ایک ساتھ فرمائی ہیں. جی. تو انہی میں سے حضرت ابو ذر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وصیت فرمائی، وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. جی. لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ، یعنی گفتگو اچھی کرو، ان کے ساتھ معاملہ اچھا کرو، ان کو اچھے الفاظ سے یاد کرو. یہ ہے خلق حسن. اچھے اخلاق میں یہ ہے کہ حقیقت میں زبان پر اچھی باتیں ہوں، اچھے جی الفاظ ہوں، ہماری گفتگو بھی اچھی ہو، ہمارا رویہ سلوک، ہمارے انداز، میل جول، ملاقات، ہر موقع پر ہماری نشست و برخاست میں سبھی کے ساتھ ہمارے جو بھی معاملات ہیں وہ خوش اخلاقی پر مبنی ہوں. جس سے گفتگو ہو رہی ہے مثال کے طور پر، بھلے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، جی، تو اس کا ادب جو ہے نا، مطلب ایسے کلمات نہ ہو کہ جن میں کوئی بے ادبی ہو. جی ہاں، بلا شک. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل گفتگو آج کی ملاقات میں یہ چل رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض وصیتیں، تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی وصیتیں ہیں تو ان میں ہمارے لیے، تمام امت کے لیے، بلکہ تمام دنیا انسانیت کے لیے قیمتی ترین تعلیمات پوشیدہ ہیں کہ جن میں ہمارے لیے، جنہیں اپنانے میں ہمارے لیے دنیا و آخرت میں صلاح و فلاح موجود اور خیر و خوبی کا سامان موجود پایا جاتا ہے. تو گفتگو یہ چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت کے سبھی لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات، ہمارا رویہ اور سلوک، ہماری گفتگو، ہمارا لین دین، جو کچھ بھی ہے وہ بہتر ہو، مناسب ہو، عمدہ ہو، خوش اخلاقی پر مبنی ہو. بلا شک. یہاں تک گفتگو ہو چکی. لیکن جب بات یہ ہوگی کہ تمام لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور اچھا سلوک، اچھا رویہ، تو تمام لوگوں میں بالخصوص سب سے مقدم، سب سے پہلے، سب سے بڑا مقام و مرتبہ، سب سے بڑا درجہ والدین کا ہے. بلا شک. تو اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ارشاد فرمائیے. بلا شک جی، والدین کا جو مقام ہے، والدین کا جو احترام ہے، وہ یقیناً تمام مخلوقات پر سب سے اوپر ہے. جی. ایک تو خود اللہ تعالیٰ نے بارہا
قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا جی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور جی حسن سلوک کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں جی، حقیقت اور میں۔ حسن سلوک کا جو حکم دیا خود اللہ نے قرآن کریم میں، وہاں بھی وصیت کا لفظ استعمال ہوا، وصیت کا لفظ استعمال، اور ہمارا وصی، موضوع بھی ہے وصیت۔ بلا شک وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی وصیت کی ہے، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کا معاملہ روا رکھے۔ بلا شک۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی وصیت ہے وصیت ہے، بلا شک۔ اس بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ، جی اپنے والدین کی اطاعت کرو، فرمان برداری کرو۔ جی بلکہ قرآن کریم میں تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہارے والدین تمہارے مسلک پر نہیں بھی ہے تب بھی صحیح ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَصَاحِبْهُمَا یعنی فِي اگر وہ غیر الدُّنْيَا مسلم مَعْرُوفًا۔ ہیں، اگر وہ غیر مسلم ہیں جی تب بھی جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک سے ہی پیش آنا پیش چاہیے، آنا اس چیز کا حکم دیا تو گیا۔ یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدین کا ذکر فرماتے ہیں، صحیح ہے، اس میں مذہب کا کوئی تعلق مذہب کا نہیں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو والدین جس حالت میں بھی ہو، اور اگر وہ واقعی آپ ہی کے مسلک پر ہے، آپ اہل اسلام ہے، مومن ہے، مسلمان، یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحیح۔ جی تو والدین اور کو اگر والدین خدا نخواستہ غیر مسلم ہیں اور حکم یہ دیا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ انسان حسن سلوک کا معاملہ کیا کرے، تو ایسے میں یعنی اگر والدین غیر مسلم ہیں تو انسان جو حسن سلوک کرے گا اپنے ماں باپ کے ساتھ، تو اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ پیار محبت اور ادب و احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ انہیں دین اسلام کی طرف دعوت دیا کرے۔ بلا شک، بلا شک، یہ بھی حسن سلوک میں شامل ہے۔ بلا شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بلا شک والدین کے بعد جو مقام و مرتبہ ہے وہ ہے قریبی رشتہ داروں کا کے حقوق، ان کا مقام و مرتبہ، لہذا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی بھی وصیت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ جی وسلم بلا نے۔ شک ابو ذر کی وہ حدیث میں موجود ہے وَأَوْصَانِي أَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ أَدْبَرَتْ بَعُدَتْ۔ جی حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میں تمام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کروں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، اگرچہ وہ مجھ سے دور ہی کیوں نہ ہو، یا میرے ان کے تعلقات اچھے نہ بھی ہوں تب بھی میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ جی، یعنی اگر کوئی رشتہ دار جو ہے وہ ناراض ہے، فرض کیجئے کہ وہ کسی سے اپنے رشتہ دار سے ناراض ہے، تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی وہ تو یاد کرتا نہیں ہے، جی تو ہم ہی کیوں ایسے بس گرتے پڑتے رہیں ہمیشہ، بلا شک تو ایسی بات نہیں ہے۔ ایسی جو سلسلے میں رشتے بھی کو جوڑ کر رکھے گا اللہ کے نزدیک وہی عظیم انسان ہے، اسی کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ خوشخبری ہے، بالکل تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اپنے لیے اللہ سے ثواب چاہیے، بلا شک، تو میں یہ کیوں سوچوں کہ وہ میرے ساتھ تو وہ تو مجھ سے ملتا نہیں ہے تو میں کیوں ملوں؟ بالکل۔ تو ہمیں اپنا فائدہ دیکھنا ہے کہ بھئی اللہ کی طرف سے بعض لوگ جو ہے صلہ رحمی اسی لیے کرتے ہیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی معاملہ کریں۔ اگر دونوں طرف سے ہو تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، صحیح ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت ہی فضیلت ہے۔ لیکن اگر ایک طرف زیادہ وہ ہے کہ وہ آپ سے تعلق رکھنا نہیں چاہتا، لیکن آپ کی تو کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کا تعلق ان کے ساتھ بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافئ ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمه وصلها۔ وصلہ فرمایا کہ صلہ رحمی کرنا، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اگر کسی نے ہمیں کوئی چیز، کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ دیا ہو یا ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا ہو کسی رشتہ دار نے، تو ہم بھی جواب کے طور پر اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں یا ہدیہ دیں۔ برابری کے معاملے میں یہ اصل صلہ رحمی نہیں ہے کہ جس کا حکم دیا گیا۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ انسان ہر رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اگرچہ اس کا سلوک ہمارے ساتھ برا ہی کیوں نہ ہو۔ اصل میں یہ بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے، جی تو مشکل مسئلہ ہے، لیکن اگر کوئی اس پہ کرامت ہوتا ہے تو یہ لیکن بہت اگر بڑی بات ہے، انسان بہت اگر بڑی اس بات کو نیکی ہے۔ سمجھ لے کہ مجھے اس سے کیا غرض ہے کہ میرا رشتہ دار مجھ سے کیسا سلوک کر رہا ہے، مجھے تو اس سے غرض ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے یہ وصیت کی گئی ہے کہ میرا سلوک اپنے رشتہ دار کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، میں اپنا فرض پورا کروں بس۔ یعنی ہر کام میں ہمیں یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس کام سے خوش ہو جائے، بالکل، وہ اللہ چاہے کے لیے دنیا کے کام ہو، چاہے
آخرت کا کام ہو، اللہ چاہے اور رسول عبادت صلی ہو، اللہ چاہے علیہ معاملہ ہو۔ وسلم کے احکام اور تعلیمات پر تعمیل اور عمل کے طور پر یہ کام کیا جائے، ہمیں اس سے غرض نہیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے ساتھ اور یہ کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ بلا شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی صحابہ کرام کو، استوصوا بالنساء خیرا، کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور بلکہ یہ بھی فرمایا کہ استوصوا کا یہ بھی مفہوم ہے کہ جن کے ماتحت خواتین ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم بھی دو دوسروں کو بھی۔ صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بیویوں کے بارے میں فرمایا، انا خیرکم و خیرکم لأہلی، میں تم سب کے ساتھ اچھا ہوں لیکن میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ جی بالکل۔ بلکہ ایک روایت میں موجود ہے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو خیرکم للنساء، جو خواتین کے لیے اچھا ہو۔ اور یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور بلکہ قرآن کریم نے ہی یہ فرما دیا، ان کو مقام عطا فرمایا، وعاشروہن بالمعروف، اور اچھے طریقے سے ان کے ساتھ معاشرت کرو، یعنی ان کے ساتھ حسن معاملہ ہمیشہ۔ یعنی اللہ کی طرف سے قرآن میں یہ حکم ہے کہ وعاشروہن بالمعروف، تم بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت یعنی اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ بلا شک اگرچہ بیوی کی کوئی بات انسان کو ناپسند ہو، تب بھی انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یقیناً اس میں اللہ نے کوئی خوبی بھی رکھی ہوگی۔ بلا شک ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے کہ جس میں صرف عیوب ہی عیوب ہوں اور خوبی کیوں نہ ہو۔ بیوی میں ایک عیب ہے تو شاید خود انسان کے اندر دو تین عیوب ہوں۔ چونکہ انسان ایسا ہے کہ اس کو اپنا عیب تو نظر نہیں آتا، دوسروں کا نظر تو زیادہ ایک آتا ہے۔ وصیت ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا کرے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، دنیا داری کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وصیت ہے۔ بلا شک۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ ہر کوئی اپنے پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا کرے۔ بلا شک۔ جی اس بارے میں فرمائیے۔ اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے جی کہ پڑوسی، جس کو قرآن میں بھی لفظ جار کے ساتھ یاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اوصیکم بالجار، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں پڑوسی کے ساتھ، یعنی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ درست حالت رکھو۔ اور ایک روایت میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل جب بھی آتا تھا مجھے یہ تاکید فرماتے تھے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ما زال یوصینی لفظ ہے، ما زال یوصینی جبریل بالجار، مجھے جبریل پڑوسیوں کے لیے اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرتے رہے، حتی ظننت انہ سیورثہ، مجھے تو خیال ہوا کہ شاید پڑوسی کو بھی شاید وراثت میں حصہ ملے۔ یعنی جبریل علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی اس قدر تاکید فرماتے رہے، وصیت فرماتے رہے، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کا اتنا بڑا حق ہے جیسے وارث کا حق ہوا کرتا ہے، قریبی رشتہ دار کا حق ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ اے انسان اپنی زبان کو ہمیشہ سنبھال کر رکھا کرو، اس بارے میں فرمائیے۔ بالکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کی حفاظت کیا کرو، کیونکہ یہ زبان تمہیں ایک روایت میں موجود ہے کہ تمہیں جنت میں یا دوزخ میں پہنچائے گی۔ جی ایک صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تملک لسانک، کیا تمہیں اپنی زبان پر قابو ہے؟ جی یعنی اس صحابی نے یہ گزارش کی کہ اوصنی، مجھے وصیت فرمائی۔ جی وصیت فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی فرمایا کہ تم کو کیا اپنی زبان پر قابو ہے، جی کہ تم اپنے زبان کا مالک ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میری زبان ہے، مجھے اس پر قابو نہ ہو، مجھے اس پر یعنی میں اپنی زبان سنبھال کر رکھتا ہوں، جی ہاں، غیر ضروری باتیں نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے آخر میں آپ نے فرمایا فلا تقل بلسانک الا معروفا ولا تبسط یدک الا الی خیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی زبان سے سوائے نیکی اور بھلائی کے اور کچھ مت کہو، اور اپنے ہاتھ مت پھیلاؤ مگر خیر اور بھلائی کی طرف۔ جی
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو دو چیزیں فرمائی. ایک یہ کہ اپنی زبان کو سنبھال کے رکھو، جب استعمال کرو کسی اچھائی کے لیے استعمال کرو، اور تمہارا ہاتھ بڑھے تو کسی نیکی کی طرف بڑھے، برائی کی طرف نہ بڑھے. الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے تمام دنیا انسانیت کے لیے یہ قیمتی ترین وصیتیں، یہ نصیحتیں، جن میں سے بعض وصیتوں کا تعلق ہے حقوق اللہ کے ساتھ، کہ نماز کی پابندی، اور یہ کہ تقوی، خوف خدا، اور یہ کہ شرم و حیا، اور یہ کہ انسان توبہ و استغفار کی ہمیشہ پابندی کرتا رہے، اور دیگر وصیتیں جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، کہ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اور یہ کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، جب بولے تو اچھی بات بولے ورنہ خاموش رہے، اور یہ کہ جو گھریلو زندگی ہے، خاندانی زندگی ہے، تو بیوی کے ساتھ حسن سلوک ہو، اور بیوی کی طرف سے بھی اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری ہو، تاکہ یوں انسان کی گھریلو زندگی، انسان کی باہر کی زندگی، انسان کی بازار کی زندگی، انسان کی مسجد کی زندگی، انسان پیدائش سے وفات تک جہاں کہیں بھی ہو، اسے ان وصیتوں کو یاد رکھنا چاہیے. پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے. آپ نے عمدہ انداز میں ہماری اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی، لہذا جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. آمین. اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جتنے بھی احکام ہیں، جتنی بھی وصیتیں ہیں، جتنی بھی تعلیمات ہیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان تمام احکام پر عمل کر سکیں، اور یہ کہ اللہ ہمارے ہر عمل کو شرف قبولیت سے نوازے. فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.